دنیا میں طاقت کے اظہار کے لیے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہے. ہر بڑی کنٹری اپنے اسلحے دکھا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے. امریکہ اپنی دادا گیری اگر دکھاتا ہے تو اپنے میزائلوں کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے. رشیا اپنے نیوکلیئر بموں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے. پوری دنیا میں ان ظالموں اور جابروں کے پاس ایسا حل نہیں کہ ان 200 کروڑ لوگوں کی بھوک کا علاج کر سکیں. تمہیں پتہ ہے آج جو جنگیں چل رہی ہیں مسلسل پوری دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وار کرتے ہی رہتے ہیں. رشیا اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں ابھی چند دن پہلے میں نے کسی کا ایک رپورٹ پڑھا تھا. پر ڈے جو میزائل اٹیک کرتے ہیں یا پھر جنگوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ $20 ملین کا ہے. $20 ملین جو یہاں ہمارے ہاں کئی 100 کروڑوں میں چلا جائے. میرے عزیزوں، یہ $20 ملین ہے یا پھر دوسری کرنسی ہے میرے ذہن میں نہیں، لیکن پر ڈے صرف اور صرف دھواں میں اور بارود میں یہ خرچ کر جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے حلق تک ایک لقمہ نہیں پہنچا پاتے. ملک شام، ملک یمن، وہاں جانے والی آج تنظیمیں موجود ہیں. وہ جب وہاں کی اخبار بھیجتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے کہ کیا کریں. پورے ملک شام پر اتنے بم اور بارود برسائے گئے ہیں کہ وہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں اڑ چکی ہیں. ملبہ ہے، ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے. برسوں سے کمائی ہوئی کی محنت کے پیسوں سے جو گھر بنائے ہوں گے وہ سب ملبے کا ڈھیر ہے. اور بچے باہر آوارہ ہو چکے کیونکہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں. کون پرورش کرے گا؟ میدانوں میں گھوم رہے ہیں. شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی کوئی آئے بم تو یہ ہم بھی ڈھیر ہو جائیں. ان کے پاس جانے والی تنظیمیں میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغی کی گوشت کی بوٹی اور تھوڑا سا چاول وہ پیک کر کے دیتے ہیں تو 100 بچوں کی قطار لگ جاتی ہے. عراق کے بھی حالات میں نے خود دیکھے ہیں. 11ویں شریف کے موقع پر خود ہم بکرا ذبح کر کے اپنے کھانے کی بجائے ہم یہ سوچتے کہ ان تک کی گوشت تقسیم کر لیں، یہی سب سے بڑی 11ویں لے کر کے جاتے تھے. ریفیوجی کیمپ جو لگے ہوئے ہیں جنگوں میں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وہ حالات نہ لائے. جو تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اس کے کپڑے تک پڑ جاتے ہیں. ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں ان اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں صدیوں سے اسلام ہے. یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، اور پھر بھی سینہ تان کر کے آج دبئی کے بادشاہ گھوم رہے ہیں. ایک گھوڑا 90 کروڑ کا خریدتے ہیں. ہاں، سعودی کے شہزادے سونے کا ٹوائلٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنی عیاشی میں مست ہیں، لیکن ان بچوں تک ایک بوٹی نہیں پہنچ پاتی. میرے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے پاس اس کا علاج اگر ہوتا تو اب تک غریبی ختم ہو چکی ہوتی. پوری دنیا کا نظام فیل ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے. غربت کو اور ان کی بھوک کو ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس نظام ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے. تمہیں میں بتاتا ہوں مدینہ طیبہ کے حالات کیا تھے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، خود حضور کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس رات میرے آقا کی آخری تھی میرے حجرے میں، اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا. آخری رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں یہ کہتا ہوں وہ نور علی نور، چراغ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے میرے آقا نے اپنائے وہ اپنی غریب و امت کے لیے کہ ان کو تسلی ہو سکے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کی وفات کے بعد
2.5 سال سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، خلافت صدیقی، اور نظام پورا اسلامی قائم ایسا تھا، زکوٰۃ سب برابر نکالتے رہے، غریبوں کا احساس کرتے رہے۔ 2.5 سال کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابھی 2-3 سال نہیں گزرے، 2-3 سال نہیں گزرے، حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے گورنر تھے، وہاں لوگوں کی جو زکوٰۃ نکلتی تھی، لوگ لا کر کے معاذ بن جبل کے پاس جمع کرتے اور کہتے کہ آپ مدینے بھیج دیں، جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ پوری جمع کی اور مدینے بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جب یمن سے زکوٰۃ آئی مدینے میں، آپ نے اعلان کیا پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، ایک گھر بھی نہیں۔ سبوں نے ہاتھ اونچے کر لیے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا۔ حضور کے زمانے میں، یعنی ابھی تھوڑے سال پہلے ہی غربت ایسی تھی کہ ایک کپڑے پر ایک صحابی پوری زندگی گزارا کر رہے تھے، لیکن کون سا نظام ہے جو یہ تبدیل کر دیا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق تو ہماری زکوٰۃ لے لے۔ مدینے کے گھر نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہ گئے، دینے والے ہو گئے۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ واپس بھیجی، پھر یمن حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ مدینے میں کوئی مستحق نہیں، بہتر ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کریں۔ حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ زکوٰۃ واپس گئی، پھر حضرت معاذ بن جبل نے دوسرا خط لکھا، کہا امیر المومنین پورے یمن میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے مدینے بھیجا گیا ہے۔ اندازہ کریں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے غلام گئے، غریبی سے انہیں آزاد کرایا ہے۔ احساس اسی چیز کا نام ہے، خود کھا کر کے اپنے عیش کی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا، یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں۔ میں جو رپورٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 1200 کروڑ لوگوں کا کھانا دستیاب ہوتا ہے سال بھر میں، جبکہ آبادی 650 کروڑ ہے، اور پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، تو یہ جاتا کہاں ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جن کے پاس مال آتا ہے ان کے ہاں دوسروں کا احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہے۔ تم خود اپنے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لو۔ اور ایک رپورٹ حیرت کی ہے، اللہ اکبر، میں نے یہ سب اینالائز کرنے والے سے یہ رپورٹ لیا تو حیرت کی بات یہ بھی ہے 200 کروڑ لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا اس میں رپورٹ میں کہ 200 کروڑ لوگوں کا کھانا ہر سال صرف گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ یہ امیروں کے چوچلے ہیں، ہر شادی بیاہ کے بعد جاؤ دیکھو کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، ہر دعوت کے بعد کتنا گندی نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ تم تو اپنے شوق کے لیے کتنی مرتبہ چیزیں ہلکی سی چک کر کے باقی پھینک دیتے ہو، تمہیں اندازہ ہے۔ اور ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا امیروں کے گھر سے کھانا بہایا جاتا ہے ایک وقت، وہ اگر ان لوگوں کو ملے جن کے ہاں کھانا نہیں ہے، وہ 4 دن اس پر گزارا کر سکتے ہیں، 4 دن گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک بار تمہارے دسترخوان سے پھینکا ہوا کھانا غریب کے 4 دن کی زندگی کا کھانا ہے، احساس نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی احساس سے کیا ہے، جس کے اندر احساس ہے وہ مسلمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو رات کو کھانا کھا کر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بڑا لفظ ہے، مومن نہیں ہو تم اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا۔ آپ بولیں گے ہم کو کیا پتا ہے کون بھوکا سو رہا ہے کون کھا رہا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں احساس پیدا کرو، احساس۔ جس دن تمہارے اندر احساس آئے گا ہر ایک کے چہرے سے پہچان لو گے تم۔
کہ کون بھوکا ہے اور کون سیراب ہے. احساس نہ ہو تو بھیڑ سے گزرتے چلے جاؤ گے, تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا. کون بیمار ہے, کون کیسا خوشحال ہے. کیا اپنے گھروں میں تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے, آپ تھک ہار کر کے باہر سے آئیں, دن بھر گھر میں نہ رہیں, تمہارا بچہ اگر کسی کونے میں دبک کر کے بیٹھا رہے, منہ اترا رہے, تم اس سے پوچھے بغیر ہی کہو کہ کیا میرا بیٹا بیمار ہے؟ چہرے سے لگ رہا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں بتا رہی ہے؟ یہی احساس. صرف چہرہ تمہیں بتا دیا اپنے بچے کا کہ آج یہ بچہ میرا بیمار لگتا ہے, یہ جس طرح سے خوشحال رہتا تھا آج نہیں نظر آ رہا ہے. یہی احساس پوری امت کے ساتھ ہو تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا, ایمان مکمل ہے. احساس جب مر جائے تو پڑوس میں جنازہ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا, بھوکے تو بات دور کی ہے. ہاں, شہروں کی ہم نے زندگیاں دیکھی ہیں, ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, سالوں ہو گئے, پڑوس کے فلیٹ میں کون بیمار ہے اور کون مر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں, سیلفش زندگی. اور اس کو دنیا ماڈرن کلچر کہتی ہے, یعنی یہ پوش لوگوں کی زندگی ہے کہ دوسروں کے گھروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ رہے. نہیں میرے عزیزو, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تو وہ ہے کہ ایک جنگ میں 3 صحابہ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے دیے, اپنی جان تک دے دیے. خود زخمی گرے ہوئے ہیں میدان میں, پیاس کی شدت ہے, لیکن دوسرے بھائی کی آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے, اپنا پانی قربان کر دیا, نہیں اسے پہلے پلا دو. یہ احساس ہے, یہ احساس ہے. اور اگر احساس نہ ہو تو یہ سیلفش زندگی, کسی کو کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں چلے گا. تمہیں پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کتنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حساس تھے, خاص طور پر غریبوں کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تھے. مسجد نبوی شریف میں رمضان کا موقع ہے, دسترخوان بچھا ہوا ہے, افطار کا وقت ہے. افطار کے وقت یہاں کس کو ہوش رہتا ہے, بلکہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جائیں, دوسرے کو ملے نہ ملے. یہ تو بھوک کے بعد ایسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں بڑی پورے دسترخوان پر 70 کے قریب صحابہ ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. حضور پاک دسترخوان پر بیٹھے, افطار کے عین قریب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, عائشہ باہر دیکھو کوئی مسافر تو نہیں رہ گیا جو دسترخوان پر آنا ہے. یہ احساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا, جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اپنی سواری باندھ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کہیں سفر سے آیا ہے. ام المومنین نے پکار کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ کوئی مسافر نظر آتا ہے. میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر کے اٹھ گئے, کوئی لمبے سفر سے آیا ہے, کوئی لمبے سفر سے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آئے ہوئے مسافر کو لینے کے لیے گئے. افطار کے چند لمحے باقی رہ گئے ہیں. وہ آیا, اس کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول سے اٹے ہوئے لباس, چہرہ پورا بکھرا ہوا, بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا, بڑے لمبے سفر سے وہ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ سے ملنے آیا تھا. میرے آقا نے پوچھا کچھ کھائے پیے؟ کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے دسترخوان پر لائے اور جو دودھ کا پیالہ تھا پورا کا پورا اس مسافر کو دے دیا. اور ہوا ایسے, دیہات سے آنے والے لوگ کبھی کبھار آتے تھے, آداب اس طرح کے سب کو پتہ نہیں ہوتے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اس آئے ہوئے مسافر نے پورا دودھ پی لیا. جو 70 صحابہ موجود تھے, اور پھر سبوں نے کھجور پر, صرف ایک کھجور پر افطاری کر لی. کسی کی زبان پر شکایت نہیں, کسی کی زبان پر شکوہ نہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا
کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہوں جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے ہیں، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا لوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد مندہ ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد مندہ ہے، بے کسوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں،
اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکات ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکات ہے، ہر سال زکات ہے. تم نے اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکات ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکات ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکات ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکات کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکات. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکات بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکات دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ. اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے؟ میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں. میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا نظام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا، سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں. جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ. انہوں نے دکھایا پیٹ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، کچھ کھلا دیں. ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے. سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے. یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے، ان کے گھر گئے. حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں. وہ آئے. حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو. ذبح کر کے سالن بنایا گیا. سالن بنایا. یہ 4 مہمان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا. کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی. جب دسترخوان پر آیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ، سالن کو آدھا کرو. سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 8 دن سے فاقہ چلتا ہے. بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عطرت ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو اے مومنو. اللہ دینے والا ہے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے وہ تمہیں نوازے گا، 70 گنا زیادہ نوازے گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا. حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا، حج پہ جانا تھا، اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا. قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے، گھوڑوں کے قافلے ہوتے. کہتے قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو، میں وہاں پر رکا رہ گیا، اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا
جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے, ادھر ادھر کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی. چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی. اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا, اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے, اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی چڑیا. آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے, اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی, بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئیں. آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا, جو پیسے تھے, سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا. کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار, آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا. پورا مال دے دیا. اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. قافلہ چل پڑا, لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آئے. لوگ کہتے رہے, لوگ کیا بولیں گے, حج پہ گئے, نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو, حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا, میرا حج ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو ترک کرنا یہ میرا حج ہے. چلے آئے واپس. حج کا موسم نکل گیا. جو خراسان سے, جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے, وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا, ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں, ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے. ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے, جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے. لوگ جا کر کے پوچھتے یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کیے, ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے, جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا. میرے عزیزوں, یہ اسلام ہے جو احساس ہے. احساس ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے, اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے. حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا. تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے, جس کے پاس کپڑے نہ ہو, جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی, کوئی چیز نہیں آئی. میں کہتا ہوں ان تک پہنچو, احساس تمہارے اندر رہے. اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تمہاری مدد میں رہے گا. تو ایک نظام ہونا چاہیے. حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ایک نظام پیش کیا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے. انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو, یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی, بغیر انٹرسٹ کے. مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں اور پورے محلے کا سروے کیا جائے کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے, غربت ہے, ان لوگوں کی اعانت کی جائے اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے. ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں. کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں
میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے، میری بہن وہاں کھڑی ہے، ہماری ماں وہاں کھڑی ہے، امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے، یہ کن گھروں سے آتی ہیں، ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو، ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی، جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا، لیکن بھیک نہ مانگو۔ یہ ہمارے لیے آر ہے، ہمارے لیے آر کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے۔ احساس، آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے۔ آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو، آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہے عراق میں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے، وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن۔ دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔